بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں۔ وہ موضوع یہ ہے کہ بچوں کی اخلاقی تربیت۔ اخلاق و کردار نسل انسانی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ جن قوموں کے اندر اخلاق و کردار ختم ہو جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت بھی انہیں تعمیر و ترقی سے ہمکنار نہیں کر سکتی۔ اور اخلاق و کردار سے مزین ہونے کا سب سے سنہرا دور وہ بچپن کا دور ہوتا ہے۔ اس میں جسمانی نشو و نما کے ساتھ ساتھ بچے کا اخلاق و کردار بھی نشو و نما پاتا ہے۔ آپ نے یہ مشہور مقولہ سنا ہوگا کہ بچے کا دماغ ایک سادہ کاغذ کی مانند ہے، آپ جو کچھ اس پر لکھیں گے وہ نقش ہوتا جائے گا۔ ہمیں بچے کے مختلف پہلوؤں کی نشو و نما کے ساتھ ساتھ اس کی اخلاقی تربیت پر بھی توجہ دینا چاہیے۔ بعض والدین بچوں کی اخلاقی تربیت کو اس لیے نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابھی یہ بچہ ہے، عمر کے ساتھ خود بخود اچھے برے کی تمیز کر لے گا، نیکی اور بدی کو پہچان لے گا۔ دیکھیں، بچپن میں اخلاقی تربیت نہ کرنے کے جو مہلک نتائج ہو سکتے ہیں، اس کا اندازہ ایسے بچوں کی اطوار و عادات سے لگایا جا سکتا ہے جو اخلاقی تربیت سے محرومی کے باعث آوارہ لفنگے بن کر سماج، ملک و ملت کی پیشانی پر بدنما داغ ہے۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک ڈاکو کو ڈاکہ زنی کے جرم میں سزائے موت کا حکم سنایا گیا اور اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو اس شخص نے کہا کہ مجھے اپنی والدہ سے ملاقات کا موقع دیا جائے۔ اس کی اس خواہش پر عمل کرنے کے لیے اس کی والدہ سے ملاقات کا بندوبست کیا گیا تو اب ماں بھی جمع غفیر کے درمیان سے روتی ہوئی اپنے بیٹے کے آخری دیدار کے لیے آگے بڑھی اور بیٹا بھی بڑے پرتپاک انداز سے اپنے ماں کو لپٹ گیا اور بیٹے نے اپنے منہ کو ماں کے کان پر رکھ دیا جیسا کہ اس نے کوئی راز کی بات کہنی ہے، مگر اس نے کوئی راز کی بات نہیں کی بلکہ اپنی والدہ کے کان کو اتنی زور سے کاٹا کہ اس کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی۔ لوگوں نے اسے ملامت کیا کہ تو کیسا شخص ہے کہ تو نے آخری وقت میں اپنی والدہ کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ تو اس نے کہا اسی ماں کی بدولت آج مجھے پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیسے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے بچپن میں چوری کی تو میری ماں نے مجھے منع نہیں کیا بلکہ وہ جو چیز میں لے آتا اسے خوشی خوشی اپنے گھر رکھ لیتی تھی، اس وجہ سے میں آج بڑا چور بنا۔ اگر میری ماں میری اخلاقی تربیت کر دیتی، مجھے سمجھا دیتی تو میں اتنا بڑا چور نہ بنتا اور نہ ہی مجھے پھانسی پر چڑھایا جاتا۔ دوسری جانب غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ماں کی تربیت کہ آپ نے ڈاکوؤں کو اپنی چھپی ہوئی اشرفیوں کے بارے میں بتا دیا۔ ڈاکوؤں نے کہا کہ یہ اشرفیاں اس لیے چھپائی گئی تھی کہ کوئی چور اور ڈاکو انہیں نہ پا سکے، آپ نے ہمیں بتا دیا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں سفر پر روانہ ہو رہا تھا تو میری ماں نے مجھے نصیحت فرمائی کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ میں اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے میں نے بتا دیا۔ آپ کو اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے سارا سامان بھی واپس کر دیا اور توبہ کر کے نیک راہ کو اختیار کر لیا۔ ان دو واقعات سے بچپن میں بچوں کی اخلاقی تربیت کی اہمیت پر روشنی پڑتی ہے۔ یہ واضح ہو جاتا ہے کہ بچے کے اطوار و عادات بچپن میں تشکیل پاتے ہیں۔ بچے کو ایک اچھا مسلمان بنانے کے لیے، اچھا انسان بنانے کے لیے ضروری ہے کہ بچپن میں ان کی اخلاقی تربیت کی جائے۔ بچوں کی اخلاقی تربیت کرنے کے بھی کچھ اصول ہیں۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ خشک اور خطیبانہ نصیحتوں سے پرہیز کیجیے بلکہ دلچسپ انداز میں قصے، کہانیوں اور اچھی مثالوں کے ذریعے اخلاقی نصیحتوں کا مفہوم سمجھائیے۔ فرض کیجئے کہ آپ کے بچے نے کسی کو گالی دی ہے، آپ یہ خشک نصیحت کر کے باقی نہ رہ جائیں کہ بیٹا گالی مت دیا کرو، گالی دینا بری بات ہے، بلکہ آپ اسے پیار و محبت سے اپنی گود میں بٹھائیں اور سمجھائیں کہ بیٹا فرض کریں کہ میرے پاس ایک پیسہ ہے اور وہ میں پیسہ آپ کو دینا چاہتا ہوں اور وہ پھٹا ہوا ہے، آپ نے اسے لینے سے انکار کر دیا تو اب وہ پیسہ کس کے پاس رہے گا؟ تو بیٹا کہے گا پیسہ ابو جی آپ کے پاس رہے گا۔ اب بچے کو سمجھائیے کہ بیٹا آپ اپنے ساتھی کو گالی دینا چاہ رہے ہو اور وہ گالی بری ہے اور آپ کا ساتھی اسے لینے سے انکار کر دیتا ہے تو اب وہ گالی کس کے پاس رہے گی؟ اب وہ کہے گا ابو جی میرے پاس۔ اگر وہ کہے تو ٹھیک، اگر نہ کہے تو اب اسے واضح کر دیجئے کہ بیٹا وہ گالی آپ کے پاس رہے گی۔ اس طرح بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ گالی دینا بری بات ہے، گالی نہیں دینی چاہیے۔ بچوں کی تربیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ ان کے مزاج اور ان کی صلاحیتوں کا گہرائی سے مطالعہ کریں، یعنی آپ ان کی خامیوں اور خوبیوں کو ذہن میں رکھیں، خوبی کو ایک ایک کر کے پروان چڑھائیں اور خامیوں کو ایک ایک کر کے ختم کریں۔ نہ ہی بیک وقت تمام خامیوں کو ختم کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی تمام خوبیوں کو ایک ہی وقت میں پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ بچوں کو نیکی اور بدی کا شعور دلانے کے بعد اب انہیں نیکی کے کاموں کی تفصیل بتائیں، مثلا سچ بولنا، ایمانداری، جھوٹ نہ بولنا یا کسی کی مدد کرنا۔ عملاً آپ اپنے بچے سے کسی کی مدد کروا دیں۔ فرض کریں کوئی فقیر آ جاتا ہے تو آپ اپنے بچے کو پیسے دیں
کہ اس کو پیسے دے کے آئے، اس سے آپ کے بچے میں سخاوت پیدا ہوگی، اس کی تربیت ہوگی کہ دوسروں کی مدد کرنا اچھی بات ہے۔ تو اسی لیے آپ اپنے بچوں کی بچپن میں اخلاقی تربیت کریں۔ اگر آپ ایک اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں تو بچوں کی بچپن میں اخلاقی تربیت بہت ضروری ہے۔